وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال إن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. روایت ہے حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور پر چٹا سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے. کچھ دیر بعد پھر آیا تو آپ جاگ چکے تھے. فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے پھر اس پر مر جائے مگر جنت میں جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ زنا اور چوری کرے. فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے. میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کرے. فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے. پھر میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کرے. فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے. ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود حضرت ابو ذر جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر ابو ذر کی ناک کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑ جائے. حضرت ابو ذر آپ کا نام جندب ابن جنادہ کنیت ابو ذر ہے. قبیلہ بنی غفار سے ہیں. آپ پانچویں مسلمان ہیں. مکہ معظمہ میں آ کر مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم میں چلے گئے. پھر غزوہ خندق کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے ساتھ رہے. پھر ربضہ میں قیام کیا اور وہیں خلافت عثمانیہ 32 ہجری میں وفات پائی. آپ بڑے زاہد عابد صحابی ہیں. مال جمع کرنے کے بعد مخالف تھے. اسلام سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایمان لانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کے ایمان لانے کا عجیب و غریب واقعہ ہے جو کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا. یہاں کوئی اور حاضری مراد ہے. دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے. اس سے مراد سارے عقائد اسلامیہ کا مان لینا. جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمدللہ پڑھنا واجب ہے، یعنی ساری صورت یا اس وقت کلمہ پڑھنا ہی مومن کی علامت تھی. یا مطلب یہ ہے کہ جو کافر مرتے وقت کلمہ پڑھ کر مومن ہو جائے یا اول ہی سے گناہوں کے کچھ سزا پا کر یا غفلت کے پانی سے صاف ہو کر، کیونکہ مومن کے لیے دوزخ میں ہمیشگی نہیں، یعنی انہیں حرام جانتے ہوئے اپنے کو گناہ گار سمجھ کر. اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ انسان کو اسلام سے نہیں نکالتے. دوسرے یہ کہ گناہ کبیرہ سے نیکیاں ضبط نہیں ہوتی، کفر سے ہوتی ہیں. تیسرے یہ کہ کہ گناہ کبیرہ انسان کو اسلام سے نہیں نکالتے. دوسرے یہ کہ گناہ کبیرہ سے نیکیاں ضبط نہیں ہوتی، کفر سے ہوتی ہیں. تیسرے یہ کہ جس کے خاتمہ ایمان پر ہو جائے وہ یقیناً جنتی ہے، خواہ اول سے ہو یا کچھ بعد. تعجب کرتے ہوئے کیا اتنے بڑے گناہ پر بھی وہ جنتی رہے گا؟ حضرت ابو ذر کو حیرت ہوئی کہ گناہ کا لتھڑا ہوا پاک و صاف جنت میں قدم کیسے رکھے گا. یہ پتہ نہ تھا کہ شفاعت و رحمت کا پانی کندھوں کا ستھرا کر دیتا ہے. رغم رغام سے بنا ہے. یہاں با معنی مٹی اور خاک. عرب میں یہ لفظ ناپسندیدگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگرچہ تم ناپسندیدگی کی بنا پر سوال کرتے کرتے زمین پر ناک بھی رگڑو دو، جب بھی یہی حکم رہے گا، تاکہ حدیث کے الفاظ پورے منقول ہوں. یا بتقاضائے عشق کہ محبوب کا اتابانہ خطاب کہ عشق کے محبوب کا اتابانہ خطاب بھی عاشق کو پیارا معلوم ہوتا ہے. بار بار اسے یاد کر کے نیا لطف حاصل کرتا ہے. خیال رہے کہ فاسق مومن آخر کار جنتی ہے. بے دین اور بد مذہب پر جنت حرام ہے، اس کے لیے دوزخ میں ہمیشگی ہے.